عالم میں ہے نرالا، اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام، مرکز تحفظ اسلام۔ پروگرام الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت۔ حضرت صدر اجلاس دامت برکاتہم، دیگر ذمہ داران کرناٹک، اس وقت ہم اور آپ جو جمع ہوئے ہیں، حضرت اقدس امیر الہند حضرت قاضی سید محمد عثمان صاحب منصور پوری رحمہ اللہ، صدر جمعیت علماء ہند، معاون دارالعلوم دیوبند، معاون محتمین دارالعلوم دیوبند کی خدمات کے تعلق سے مذاکرہ کرنے جمع ہوئے ہیں۔ ویسے اللہ تبارک و تعالی چند ہستیوں کو چن لیتا ہے دین کی سچی پکی خدمت کرنے کے لیے، جس میں شروع سے آخر تک خلوص ہی خلوص اور حضرات صحابہ کرام کی پیروی کرنا، مکمل اتباع کرنا، ان میں سے حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی تھے کہ اللہ نے ان کو چنا تھا، جیسا کہ رپورٹوں کے ذریعے سے پتہ چلا کہ ان کے والد مرحوم یہاں آ گئے تھے دیوبند کو۔ الحمدللہ حضرت اقدس نے دارالعلوم دیوبند میں درس کا جو سلسلہ شروع فرمایا 1982 سے، الحمدللہ ہمارے بہت سارے ساتھیوں نے، شاگردوں نے یہ بتایا کہ عجیب انداز تھا درس، حضرت کا مثالی درس ہوتا تھا۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت کو، حضرت مرغوب الرحمان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو محتمین تھے، اور اللہ نے طویل عمر دیا تھا، لمبی عمر تک محتمم رہے، حضرت کے لیے تعاون کے لیے اللہ نے حضرت قاری صاحب کو نائب محتمم کا عہدہ دیا۔ جیسی نائب محتمم کا عہدہ دیا حضرت کو، تو حضرت نائب محتمم کا ملتے ہی کرتے رہے، پتا چلا کہ سیدھا مطبخ پہنچ گئے،
وہاں جا کر معلوم کرتے. راستے میں طلبا روٹی لے جاتے تو روٹی کو دیکھ کر چیک کرتے کہیں جلی تو نہیں ہے, پکی ہوئی تو نہیں ہے, مکمل تلاش کرتے. اور حضرت اقدس سالن کو دیکھتے, پھر بوٹی دیکھتے کہ طلبا چونکہ مہمان رسول ہیں تو مہمان رسول کا لحاظ رکھنا ضروری ہے, تو اس کا لحاظ حضرت نے فرمایا. اور پھر اس کے بعد حضرت اقدس کو جمعیت علماء کے جب صدر منتخب کیا, اللہ نے اس انتخاب کے لیے, اس انتخاب کے موقع پر مجھے اور مفتی افتخار صاحب جو صدر جمعیت علماء ہیں کرناٹک کے, اس موقع پر ہمیں بھی جانے کا اللہ نے موقع دیا, اس انتخاب کے موقع پر رہنے کا موقع دیا. تو بہرحال حضرت کا انتخاب ہوا تو حضرت خوشی میں پھولے نہیں گئے, بلکہ بہت دیر تک روتے رہے, برداشت سے باہر ہو گئے حضرت, بہت روتے رہے. ورنہ عام طور سے ایسا ہوتا ہے, عہدہ ملتے ہی اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتے, بہت کچھ سمجھ جاتے ہیں, دوسروں کو کچھ نہیں سمجھتے. ویسا نہیں تھا حضرت کا معاملہ, بہت روتے رہے, ہچکیوں میں آ گئے تھے حضرت. کہ الحمدللہ اس کے بعد مستقل حضرت اقدس پورے اسفار, جہاں جہاں اسفار ہوتے اسفار جانا, اسفار میں جانا, درس کا سلسلہ مکمل, اور جہاں جہاں جو اس کے لیے بلاتے اس کے پورا کرنا, یہ حضرت کی ایک عام عادت تھی. ختم نبوت کے تعلق سے حضرت کو وہاں ذمہ داری دی گئی تھی, تو باقاعدہ ہر جگہ معلومات کرتے, یہاں کیا ہے یہاں تب معلومات کرتے. چنانچہ ابھی شورا ہو رہی تھی, فقہ سیمینار کے بعد وہاں آخری ملاقات ہو گئی فقہ سیمینار میں. واپسی میں میں اور صدیق محی الدین نلگنڈا صاحب دونوں مل کر حضرت تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے, جا کر ملاقات کر کے آئے. نہیں معلوم تھا کہ یہ آخری ملاقات ہوگی, بہرحال حضرت سے ملاقات کر کے دعائیں لے کر نکلا تھا. پھر اس کے بعد حضرت شورا میں بیٹھ کے مجھے فون کیے کہ بھائی وہ کیا ہوا, وہ ذرا جلدی بھیجو. حضرت نے کہا میں وعدہ بھی کیا تھا کہ حضرت انشاءاللہ ضرور بھیجوں گا, لیکن معلوم نہیں کیا ہو گیا. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت کی ذمہ داری کا, یہ جو ذمہ داری کا جو بھی ذمہ داری دی جاتی تھی, اس ذمہ داری میں کما حق اس کا حق ادا فرمائے. بلکہ ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ جب آپ مشکات پڑھا رہے تھے, سردی یو پی کی سردی تو مشہور سردی ہے, تو سردی شدید تھی. طالب علم نے ہیٹر لا کے رکھ دیا تھا, حضرت کو پتہ چلا ہیٹر ہے تو فوراً خوش نہیں ہو گئے, ماشاءاللہ جزاک اللہ, یہ نہیں فرمایا بلکہ پوچھا کہ بیٹا یہ جو تم نے کس کا ہے, یہ میرا. برقیات میں جا کے اجازت لیے, معلومات کی اجازت لیے, پہلے اجازت لو, پھر اس کے بعد جتنا خرچ ہوتا ہے اس کا خرچ بھرو, پھر اس کے بعد لے کر آؤ, اس سے پہلے نہیں لا سکتے. وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بات یاد آ گئی کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ دونوں مل کے بات چیت کر رہے تھے. جیسے ہی بات ختم ہوئی دوسری بات شروع ہوئی تو حضرت نے بتی بجھا دی, فرمایا یہ بیت المال ہے, بیت المال کا مال اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کرنا ہے. اب جو اس سے پہلے جو مشورہ ہوا اس وقت تک تھا, اب جو ذاتی بات شروع ہوگی بند کر دیا تھا. تو اس کی مثال حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ دے کر چلے گئے. تو بہرحال یہ ہم سب کے لیے نمونہ تھے, بہت بڑے نمونہ. اللہ تعالیٰ حضرت اقدس کے درجات بلند فرمائے. پھر اس کے بعد جیسے پتہ چلا کہ حضرت بیمار چل رہے ہیں تو دعاؤں کا سلسلہ چلتا رہا, اور جمعے کے دن جمعے کی نماز کے بعد یہاں دعائیں چل رہی ہیں, یا اللہ حضرت کے سائے کو تعدیر قائم رکھ. لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بلا لیا تھا, کہ وقت تو طے تھا, اللہ نے بلوا لیا. تو اس کے بعد جنازے کا منظر, اللہ اکبر, جیسے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا, وہ اس قاضی سے جو حکومت کا پٹو تھا اس سے کہا تھا کہ میرا جنازہ بتلائے گا کہ کون حق پر ہے. چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے میں مجمع کثیر تعداد میں جمع ہوا تھا.
وہ منظر لاک ڈاؤن ہے، کوئی آنے کی کوئی شکل نہیں ہے، لیکن ماشاءاللہ مجمع اتنا زیادہ آ گیا تھا. یہ حضرت کی محبت کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، اپنی زندگی کو سنت کے مطابق بنائے، اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو ہر ایک کے دل میں بٹھا دیتے ہیں. اس کی زندہ مثال حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. چنانچہ سب چاہتے تھے، سب اب اس وقت جو ہیں سب گویا یتیم کی طرح ہو گئے ہیں، سب جو ہیں رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں کہ یا اللہ یہ کیسا منظر نظر آ رہا ہے. یہ تو سب کو جانا ہی ہے، اس سے جانے سے کسی کو اشکال نہیں ہے، وہ تو وقت طے ہے، لیکن ابھی رہتے اور کچھ فائدہ اٹھاتے، لیکن اللہ کی مرضی کیا ہے نہیں معلوم. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے ان کے دو فرزندوں کو، مفتی سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم کو، مفتی عفان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے جو ہے نمونہ بنا کے ان کے سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے اللہ نے رکھا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کے سائے کو تعدیر قائم رکھے، اللہ تعالیٰ ان سے خوب فائدہ اٹھائے، امت کو فائدہ اٹھانے کا موقع عنایت فرمائے. بہرحال میں زیادہ لمبی بات کرنا نہیں چاہتا. بہرحال جو کچھ کہا مجھ سے سمجھ میں آیا، اس لیے کہ مجھے اس وقت مسلسل جو حادثات ہو رہے ہیں ان حادثات کی وجہ سے میں بھی بہت ذرا مغبون بھی ہوں اور بہت ہی آپے سے باہر بھی ہوں. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے حضرت کے درجات بلند فرمائے اور آپ کو اعلیٰ علم جگہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین وللہ الحمد رب السماوات رب الارض رب العالمین وله الكبرياء في السماوات والارض والعزيز الحكيم. اصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت. نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على النبي الكريم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا منعم یا محسن، ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، زندگی کے احکامات پر مرضیات پر گزارنے کی توفیق عطا فرما، نامرضیات سے پوری حفاظت فرما، ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرما، کہنے سننے کو قبول فرما. یا اللہ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ اعلیٰ علیم جگہ عطا فرما. اے اللہ حضرت والا کے تمام خدمات کو قبول فرما کر بہترین بدلہ عطا فرما. اے اللہ امت کو حضرت والا کا نعم البدل عطا فرما، حضرت والا کا امت کو نعم البدل عطا فرما. اے اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کا ذوق حضرت والا کی روح کو پہنچا کر ان کے درجات بلند فرما. اللہ اپنے کرم کا معاملہ فرما، امت کو حضرت والا کا نعم البدل عطا فرما. اے اللہ ان کے تمام دونوں صاحبزادگوں کو، ان کے اہلیہ محترمہ کو، ان کے دختر کو، سب کو صبر جمیل عطا فرما. اے اللہ اپنے کرم سے اے اللہ جمعیت العلماء کے لیے بھی بہترین، اے اللہ اپنے کرم سے جو خلا پیدا ہو گیا ہے وہ خلا کو اپنے کرم سے پر فرما. اپنے کرم سے جو مانگا وہ عطا فرما، جو مانگنے سے لگا اپنے شاعر شان عطا فرما. اپنے کرم سے دعا قبول فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألك من نبيك حبيبك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك حبيبك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وانت المستعان ولك البلاغ لا حول ولا قوة الا بالله وصلى الله تعالى وسلم على خير خلق محمد وعلى آله واصحابه اجمعين والحمد لله رب العالمين. عالم میں ہے نرالا، اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام، مرکز تحفظ اسلام.